تو آج ہم بات کر رہے ہیں بھارتی ویب سیریز اسور کی۔ جی، اس کا ایک گہرائی سے جائزہ لینا ہے آج۔ ہمارے پاس جو تجزیاتی مواد ہے اس کی بنیاد پر کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ سیریز کیسے جرم، نفسیات، ہندو دیومالا اور فلسفے کو ایک ساتھ لاتی ہے۔ ہاں، اور بڑے پیچیدہ انداز میں۔ بالکل، یہ صرف کوئی عام سنسنی خیز کہانی نہیں ہے، بلکہ اچھائی، برائی، عقیدہ، سائنس، ان سب پر گہرے سوال اٹھاتی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، کہانی کا جو مرکز ہے وہ تو دو فورنسک ماہرین ہیں، ایک دھننجے راجپوت یعنی ڈی جے، ارشد وارسی نے جو کردار کیا ہے، جی، اور دوسرے نکھل نائر، برون سوبتی۔ ان کا سامنا ہوتا ہے ایک آپ کہیں انتہائی ذہین سیریل کلر شبھ سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شبھ خود کو سمجھتا ہے وشنو کا آخری اوتار، کلکی، جو ہندو عقیدے کے مطابق کلیوگ کے آخر میں آئے گا۔ بالکل، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے یہ قتل جو ہیں یہ دنیا کو گناہوں سے پاک کرنے کا ایک مشن ہے، یعنی اس کی اپنی ایک بگڑی ہوئی مذہبی تشریح ہے۔ ہاں، اور یہ شبھ کا کردار، اس کی جو بنیاد ہے وہیں سے کہانی کی گہرائی شروع ہوتی ہے۔ مطلب وارانسی میں پیدا ہوا ایک غیر معمولی ذہین بچہ، جی، لیکن اس کا باپ جو تھا وہ سخت غیر مذہبی تھا، بچے کو الگ تھلگ رکھا۔ اور وہ جو نفسیاتی اور جذباتی اذیت ہے نا، جب وہ ایک خاص نظریے سے مل جاتی ہے تو وہ اسے انتہا پسندی کی طرف لے گئی۔ وہ معاشرتی برائیوں کو نشانہ بناتا ہے، ٹھیک، کرپشن، ناانصافی۔ جی، لیکن اپنے طریقوں سے جو خود انتہائی غلط ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز جو اس سیریز کو خاص بناتی ہے وہ کرداروں کی اخلاقی پیچیدگی ہے۔ کوئی بھی کردار بالکل سفید یا کالا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ڈی جے کو ہی دیکھ لیں، ایک بہترین تفتیش کار ہے، لیکن ماضی میں خود قانون توڑا ہے۔ صحیح۔ اور نکھل نائر اپنی بیٹی کی موت کے بعد وہ غم، فرض، بدلہ، ان سب کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جو گرے ایریاز ہیں یہی کہانی کو زیادہ حقیقی بناتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، سیزن 1 کا جو اختتام تھا اس نے تو ناظرین کو بالکل ہلا کے رکھ دیا تھا۔ شبھ ایک طرح سے نفسیاتی طور پر جیت گیا تھا۔ جی ہاں، بہت ہی المناک اور آپ کہہ لیں کہ مایوس کن اختتام تھا ایک طرح سے۔ تو سیزن 2 میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اسی مایوسی کو آگے بڑھاتا ہے یا کہانی کوئی نیا رخ لیتی ہے؟ خاص طور پر جب ہم سنتے ہیں کہ اس میں اب مصنوعی ذہانت AI بھی شامل ہے۔ سیزن 2 اصل میں اس جنگ کو اور بڑا بنا دیتا ہے، زیادہ خطرناک۔ کیسے؟ اب صرف فرد کا قتل نہیں ہو رہا، اب استعمال ہو رہی ہے مصنوعی ذہانت۔ شبھ نے ایک پورا نیٹ ورک بنا لیا ہے، اوہ، اور وہ AI کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، ایک ایسا الگوریدم جو لوگوں کے آن لائن رویوں کو دیکھ کر انہیں نشانہ بناتا ہے، ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی مائنڈ کنٹرول۔ جی، اور اپنے نظریات کو ایک کلٹ کی طرح پھیلاتا ہے۔ تو اس میں بڑے پیمانے پر نگرانی، ٹیکنالوجی سے معاشرے میں انتشار پھیلانا، یہ سب موضوعات زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ بات آتی ہے جو اس سیریز کو شاید منفرد بناتی ہے کہ قدیم ہندو تصورات کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑا گیا ہے۔ بالکل۔ یعنی دھرم، کرم، بھگوت گیتا کے حوالے، اور اسور کا تصور۔ اسور مطلب وہ وجود جو دیوتاؤں کے مقابل ہوتے ہیں، کبھی منفی طاقت کے طور پر۔ جی ہاں۔ ان سب کو AI، نگرانی، سوشل میڈیا، سائبر حملوں سے جوڑنا، یہ تو کہانی کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیتا ہوگا۔ یہی تو اسے زیادہ پریشان کن اور آج کے دور سے متعلقہ بناتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے پرانے نظریات یا عقائد کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تباہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں رہتی، بلکہ آج کی حقیقت بن جاتی ہیں، اور یہیں سے وہ گہرے فلسفیانہ سوال آتے ہیں۔ جیسے کہ کیا برائی، کیا وہ انسان میں فطری ہے، یا اسے معاشرہ، والدین، مذہب کا غلط استعمال یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں؟ اچھائی اور برائی کی لکیر کہاں ہے؟ بالکل۔ اور کیا ہمارے ادارے، ہمارا سسٹم لوگوں کو انصاف دینے میں ناکام ہو رہا ہے؟ سیریز اندھے عقیدے کے خطرات بھی دکھاتی ہے، اور دوسری طرف بغیر ہمدردی کے صرف منطق پر چلنے والی انتہا پسندی بھی۔ ان گہرے سوالات کے علاوہ سیریز کا جو فنی پہلو ہے، مطلب جس طرح اسے فلمایا گیا ہے، موسیقی، وہ بھی تو ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے نا؟ ہے نا؟ یقیناً اس کی جو سینیمیٹوگرافی ہے، تاریک، پراسرار، جو پس منظر کی موسیقی ہے،
بہت مؤثر ہے۔ اور مکالمے بھی کافی گہرے ہیں۔ جی، وہ مکالمے جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اداکاری ارشد وارثی، برون صوبتی دونوں نے اپنے پیچیدہ کرداروں کو بہت خوبی سے نبھایا ہے۔ اور وہ نوجوان اداکار جس نے شبھ کا کردار کیا، وشیش بنسل، کمال کی اداکاری ہے۔ اس نے کردار کی ذہانت اور اس کے اندر کی تاریکی دونوں کو بہت کامیابی سے پیش کیا ہے۔ تو اس سب کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک سیریل کلر کی کہانی ہے یا اس سے کچھ بڑا؟ نہیں، یہ اس سے بڑا ہے۔ بنیادی پیغام شاید یہ ہے کہ معاشرتی حالات، نفسیاتی مسائل جنہیں نظر انداز کیا جائے، اور نظریات کا غلط استعمال، یہ سب مل کر ایک عصور، ایک منفی تباکن قوت کو جنم دے سکتے ہیں۔ شبھ خود کو برا نہیں سمجھتا، وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ ایک مقدس کام کر رہا ہے، دنیا کو پاک کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے سیریز ایک آئینہ ہے معاشرے کے لیے۔ جی، اور شاید دیکھنے والوں کے لیے بھی، کہ وہ اپنے اندر جھانکیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عصور ایک غیر معمولی سیریز ہے جو جرم، نفسیات، دیومالا اور سماجی تنقید کا ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں کہ ذہین امتزاج پیش کرتی ہے۔ ہاں، اور یہ اچھائی برائی کی جو روایتی تعریفیں ہیں نا، انہیں چیلنج کرتی ہے، اخلاقی فیصلوں کی پیچیدگی کو سامنے لاتی ہے۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں اس کی اصل اہمیت شاید اس بات میں ہے کہ یہ جواب کم دیتی ہے، سوال زیادہ چھوڑ جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ نظریات کیسے پھیلتے ہیں، کیسے جڑ پکڑتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال معاشرے کو کس حد تک غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ کہانی کے آخر میں قاتل پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، یہ اتنا اہم نہیں رہتا جتنا یہ سوال کہ کیا اس کا نظریہ زندہ رہے گا۔ صحیح کہا۔ اور یہ ہمیں اس آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے جس پر شاید سوچنا چاہیے کہ کیا ایک نظریاتی جنگ جو ہے اس کا مقابلہ صرف طاقت سے، قانون سے یا عدالتوں سے کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کا اصل حل معاشرتی رویوں میں تبدیلی، عقائد کی درست ہمدردانہ تشریح اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذمہ دارانہ استعمال میں ہے۔ بہت گہری بات ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔